دو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پہلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کے صحابہ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تھا، اللہ رب العالمین نے وہ ہم کو اجاگر کیا. محترم حاضرین، انسان کا چرچ کیریکٹر جب بہترین ہو، اچھا ہو تو دیکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہے. جب بات کرتے تب بھی ان کی باتوں سے سمجھ کے خوشبو آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید دینا شروع کیے، مکہ کی وادیوں میں، مکہ کی گلیوں میں کفار کے سامنے دعوت توحید کا پرچم جب بلند کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبہ کلمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے کلمات کہے جانے لگے. کوئی کہتا تھا کہ یہ شاعر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ساحر ہے، جادوگر ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو ان کی باتوں سے، ان کی گالیوں سے، ان کی تہمتوں سے آپ پریشان مت ہوئیے. بے شک جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے، جو کچھ آپ پر طعن و تشبیہ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین، اس کے بدلے میں آپ کو جو اجر دیا جا رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اتنا ہی نہیں کہا کہ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر بیٹھے ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. یہ مکہ والے، یہ قریش، یہ جاہل لوگ آپ کو جو برا بھلا کر رہے ہیں، ان کی باتوں سے بچ جائیں. اخلاق یہ کیریکٹر کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان سے اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے ثابت ہوا کہ توحید کے بعد اخلاق کا درجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے. قرآن کی آیت جو خطبہ مسعودہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ رب العالمین کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی جانب سے خصوصی طور پر، اللہ رب العالمین کی جانب سے خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے آپ کو رحمتی نرم بنایا گیا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت ہے آپ کو اوپر ان لوگوں کے لیے. وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے رسول، وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ اپنی زبان سے لوگ کو، اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو غلط بات بولتے، سختی کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام کی جماعت آپ سے منتشر ہو جاتی، آپ سے دور بھاگ جاتی. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد آپ کو گھیر کر کے آپ کے سامنے صفت کرتے کہ صحابہ کرام کی جماعت نہیں بیٹھتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرنا چاہتے تو ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نرمت دیتے. یہ کیوں تھا؟ اللہ رب العالمین کا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ کے نرم دلی کی وجہ سے ہے، آپ کے نرم دلی کی وجہ سے یہ صحابہ کی جماعت ہے، آپ کے ساتھ رات و دن ایک
کتنی فضیلت کی بات اتنا ہی نہیں، اچھا اخلاق، بہترین کیریکٹر جنت میں داخلے کا ضامن ہے۔ اگر آپ کا اخلاق بہتر ہے، آپ کا کیریکٹر کا اسٹیج اعلیٰ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم آرام کی زندگی گزارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو اپنائے ہوئے ہیں تو جنت کے داخلے کی گارنٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں سب سے زیادہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ جنت میں داخلے کا سب سے بہترین یا سب سے زیادہ جانے والا ذریعہ کون سا ہے؟ اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال تقوى الله وحسن الخلق۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا دیکھو جنت میں جانے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تقوى الله وحسن الخلق، اللہ کا تقوی ہے، مسلمان اللہ کا تقوی ہے جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرائے گا، وحسن الخلق، اور آپ کا بہترین کیریکٹر، آپ کا بہترین چریتر جو ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ جنت میں لے جانے کی گارنٹی۔ تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اوامر نواہی، جن کاموں کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا اس کو کیجیے، جن کاموں سے روکا اس سے رک جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، یہی تقویٰ۔ آپ حسن خلق، آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیے، جو جس کے لائق ہے ویسا آپ کر دیجیے، یہ آپ کو جنت تک لے کر جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اور مشہور روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان بروز قیامت جب اس کے عمل میں کمی آ جائے گی، جب اس کو جنت میں جانے میں اس کے عمل میں کمی آ جائے گی تو یہ حسن خلق جو ہے، بہترین اخلاق، اچھا کیریکٹر جو ہے، وہ اس ناقص عمل کو تکمیل یعنی مکمل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حسن خلق جو ہے، یہ اچھا کیریکٹر اور یہ اخلاق، آپ کا اخلاق حسنہ، بہترین کا اخلاق جو ہے، یہ نفلی روزے اور قیام کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ اللہ اکبر، یہ ایک مومن، ایک مسلمان کرتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے بہترین کیریکٹر کی وجہ سے، اپنے بہترین چال چلن کی وجہ سے، درجة الصائم القائم، ایک آدمی جو دن اور رات نفل ادا کرتا ہے، رات میں نفل ادا کرتا ہے، دن کے اندر نفلی روزے رکھتا ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو پا لے گا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ایک بندہ دن کے اندر نفلی روزہ رکھتا ہے، رات کے اندر نفل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اور ایک بندہ کا اخلاق اچھا ہے، بہترین اخلاق ہے، لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دونوں کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہے، اور دونوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک جگہ پر۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک بندہ، ایک مومن بندہ جب دن کے اندر نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو نہیں کھاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور وہیں پر ایک بندہ جو ہے اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے صبر کرتا ہے، ایک جائز
ان احبكم الي واقربكم مني في الاخره محاسنكم اخلاقا. کہ بروز قیامت جب لوگ پریشان حال ہوں گے، اپنے اپنے اعمال میں پریشان ہوں گے، تو کچھ ایسے بندے ہوں گے جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، جو میرے قریب ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت حاصل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان احبکم الی واقربکم منی فی الاخرہ. اور وہ کون بندے ہوں گے؟ محاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق بہتر ہوگا، جس کا اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہوگا. ایسے شخص بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. میرے بھائیوں، کتنی فضیلت کی بات ہے. ایک اعلیٰ اخلاق، بہترین اخلاق کے بدلے بروز قیامت جنت میں داخلے کی گارنٹی جہاں مل رہی ہے، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کی گارنٹی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں، یہ فضیلت، یہ طریقہ صرف اور صرف دین اسلام کو حاصل ہے. دین اسلام وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. انسان کو رہنے سہنے سونے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے استاد کا، والدین کا، گھر کے بچوں کا، گھر کے اندر عورتوں کا کس قدر احترام کرتی ہے، کس قدر ان سے محبت سے پیش آنا ہے. اگر کوئی دین کی اس ہوئے زمین کے اوپر کوئی دھرم کا سکھانے والا ہے، وہ دین اسلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی اس کا اسوہ اور نمونہ. یہ چند باتیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور اللہ رب العالمین کے قرآن مقدس کی آیتوں کی روشنی میں اخلاق حسنہ کے اوپر فضائل، اخلاق حسنہ کے فضائل کو بیان کر رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ فضیلت کب حاصل ہوگی؟ سننے کے لیے بہت چیزیں آسان لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی زیادہ فضیلت بیان کی، چلو میں تو جنتی ہو گیا. سننا بہت آسان ہے، جنتی ہو گیا، جنت میں جانے کی گارنٹی مل گئی. عائشہ کہہ رہے تھے ہریرہ کی دوسرے صحابہ کرام سے روایت حدیثوں کا ہم نے سن لیا، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل تھا. اخلاق حسنہ کا فضائل یا آپ کا اخلاق کس اسٹیج پر ہے، آپ کا اخلاق کس اسٹیج پر ہے، اس کا ظہور کیسے ہوگا، اس کو کیسے جانچا پڑتالا جائے گا کہ آپ کا اخلاق کتنا بہترین ہے، سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مخالف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند طریقے بتلائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان، اس زبان سے جو ہے آپ کے اخلاق کا معیار کتنا بہترین ہے، کتنا بلند و بالا ہے، آپ کی اس زبان سے پتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی اور اپنے شرفگاہ کی گارنٹی دیتا ہے، حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں یؤمن بی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں. کہہ رہے کہ لوگوں، تمہارے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا ہے؟ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے. زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، اپنی زبان سے غلط باتیں نہیں کرتا ہے، فحش باتیں نہیں کرتا ہے، بری باتیں نہیں کرتا ہے. ایسے شخص کو، اور جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، ایسے شخص کے لیے اضمن له الجنہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
اس پر خود عمل کیا ہے، اس پر خود عمل کر کے لوگوں کو بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آپ کے دروازے کو دستک ہوتی ہے، اسے نوٹ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ کھول دے دروازے پر، صحابی اٹھ کر کے جاتے ہیں دروازے پر اور وہاں سے اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس افضل العشیرہ، اس مدینے کا سب سے بیکار آدمی، اس مدینے شہر کا یا اس قبیلے کا سب سے بیکار شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو اندر آنے کی اجازت دو، اندر بلاؤ۔ جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتے ہیں، دونوں کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں مسکراتے ہوئے۔ پھر وہ آدمی جب چلا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بدل سے سارا معاملہ دیکھتی رہتی ہے اور سنتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر، ابھی تو چند منٹ پہلے جب وہ داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا، آپ نے کہا کہ اس قبیلے کا سب سے بیکار آدمی ہے، لیکن جیسے آپ نے ان سے بات کرنا شروع کیا، ایسا احساس ہی آپ نے نہیں ہونے دیا کہ اس قبیلے کا سب سے بیکار آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی کو فرمایا، یا عائشہ، یا عائشہ، متى وجدتنی فاحشہ، اے میری بیوی عائشہ، اے میری پیاری بیوی عائشہ، تم نے مجھے غلط بات کرتے ہوئے کب پایا؟ میں نے اس زبان سے، زبان کے مبارک سے غلط بات تم نے کب سنی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ غلط سے غلط آدمی کے ساتھ بھی اپنے بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کرتے تھے ان کے سامنے، جو آدمی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا اسٹیج جہاں ہمارے اور آپ کے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یا ہمارا اخلاق کس معیار کا ہے، آپ کا اخلاق کس پیغام پر ہے، کتنی بلندی پر ہے، اور کے نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے۔ آپ کا معیار آپ کے قبیلے، آپ کے گاؤں، آپ کے شہر، یا اس طریقے سے اگر آپ کسی مدرسے کے متولی ہیں، مسجد کے متولی ہے، کسی اسکول کے ذمہ دار ہے، گاؤں کے ذمہ دار ہے، وہاں پر آپ کے گاؤں کے نچلے طبقے کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے، آپ کا معیار کیسا ہے، وہاں پر بہت بڑا اللہ رب العالمین کا امتحان ہے آپ کا اور ہمارے اخلاق کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین اعرف الصالحین واعرف المساکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین مجھے مسکین اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ کرتے تھے، اور صرف دعا ہی نہیں کرتے تھے، اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے بھی دکھلایا ہے۔ مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک صحابی تھے، بہت کالے کلوٹے، چہرہ تو بہت خوبصورت، لیکن تھے صحابی، مدینے کے باہر کے رہنے والے تھے۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، مدینے میں جب تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ یہ فضیلت تھا، غریب مسکین صحابی تھے، غریب تھے، مسکین تھے، سبزیاں بیچا کرتے تھے، لیکن جب گاؤں سے دیہات سے مدینہ تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہونے کا شرط مستحب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہات سے سبزیاں ہدیہ کے طور پر لاتے، اور جب مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرتے تو قدوم وغیرہ کا ہدیہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو رخصت کرتے تھے۔ صحابی کا نام حضرت زاہد رضی اللہ عنہ تھا۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے
بازار میں کھڑے ہوئے تھے، دور سے دیکھتے ہیں کہ حضرت زاہد بازار کے اس کونے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے جاتے ہیں، پیچھے سے جاتے ہیں، حضرت زاہد کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زاہد رضی اللہ عنہ کی آنکھ جو ہے پیچھے سے بند کر دیتے ہیں اپنی دونوں آنکھوں سے۔ حضرت زاہد رضی اللہ عنہ اس دیر تصور میں ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس مدینہ شہر کے اندر کون ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرنے والا ہے۔ احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص نہیں ہے، یہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت زاہد رضی اللہ عنہ اپنے پیٹھ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چمٹا لیتے ہیں، جان بوجھ کر کے، اور قریب ہو جاتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو سکتا ہے کہ حضرت زاہد کو معلوم ہو گیا یہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی اس بازار میں، ہے کوئی اس مدینے کے بازار میں جو حضرت زاہد کو، یا اس کا کوئی خریدار ہے جو اس کو خرید لے۔ حضرت زاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس مدینے کے بازار میں مجھ غریب کو، مسکین کو کون خریدے گا؟ مجھ مسکین کو کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ارشاد فرماتے ہیں ایسی باتیں مت فرما، ایسی باتیں مت کر جس کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی یہاں بلند ہے، جس کا مقام اللہ رب العالمین کی اعلیٰ ہے، اس کو بھلا اس دنیا میں کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ حضرت زاہد سے محبت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک غریب مسکین صحابی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت بھی کرتے تھے، اور لوگوں نے ظاہر بھی کیا کہ میں زاہد سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ نبی کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا معیار جہاں پر یہ پتا ہونا چاہیے، یا جہاں پر آپ کے لیے ہمارے اخلاق کا ضرور ہوتا ہے، وہ سب سے اہم ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے اہل خانہ میں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے والدین کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ آپ کا معیار، آپ کے اخلاق کا معیار، یا آپ کا طور طریقہ کیسا ہے رہنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیر لأہلہ، لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ وعلی خیرکم لأہلہ، اور اس مدینہ شہر میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار، یہ اخلاق حسنہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، یا صحابہ کرام کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ درجے کا تھا، جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کا کسی کے ساتھ سماج میں، معاشرے میں، بھائیوں کے اندر، آپ کے سگے بھائیوں کے اندر، پڑوس کے اندر، یا آپ کے کسی علاقے میں بگاڑ ہے، تو بگاڑ سے بگاڑ مزید بڑھتا ہے، بگاڑ سے بگاڑ مزید بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق بگڑا ہوا ہے تو تعلق کو جتنا ہی بگاڑیں گے وہ آپ کا تعلق مزید بگڑتا ہی رہے گا، برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ قرآن کا اعلان ہے کہ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس معاملات کو، اس بگاڑ کو، اس ناچاکی کو آپ اچھے انداز میں اس کو ختم کریں۔ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر آپ کے اور ان کے درمیان بہت بھی دشمنی ہوگی، اگر آپ قرآن پر عمل کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں پر عمل کریں گے، لَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ آپ ایک دیدینہ دوست بن جائیں گے، یعنی ایسی دوستی آپ کے درمیان ہو جائے گی کہ برسوں کی دوستی رہی ہو۔ میرے بھائیوں، آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو ہمارے زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا کر، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم